بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویورز، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم جو واقعہ بیان کریں گے وہ اندھا کوڑی اور گنجے کے بارے میں۔ یہ واقعہ ہم نورانی واقعات سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک گنجا، دوسرا کوڑی اور تیسرا اندھا تھا۔ ان کی آزمائش کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جانب ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے سب سے پہلے کوڑی سے پوچھا، تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہنے لگا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، تاکہ لوگ میری عزت کریں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد حاصل ہو گئی۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اس کی پسند کے مطابق اسے ایک حاملہ اونٹنی دے کر فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہی فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور اس گنجے پن کا دور ہونا، تاکہ لوگ میری عزت کیا کریں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال سر پر اگ گئے۔ پھر سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ عرض کی، گائے۔ بس اسے حسب خواہش ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس کو دعا کی، اللہ اس میں برکت دے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور وہی سوال کیا کہ تجھے کون سے شے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ میری بنائی لوٹا دے، تاکہ لوگ میری عزت کریں اور لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے بحکم الہی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دیں۔ پھر دریافت کیا کہ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ عرض کی، بکری۔ بس فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے کر برکت کی دعا دے دی اور ان کے پاس سے رخصت ہو گیا۔ فرشتے کی دعا کی برکت سے ان تینوں کے جانوروں نے خوب بچے چنے، حتیٰ کہ ایک کے اونٹوں، دوسروں کی گایوں اور تیسرے کی بکریوں سے وادیاں بھر گئیں۔ سبحان اللہ! کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی سابقہ شکل و صورت میں دوبارہ پہنچا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، حالت مسافری میں ہوں، ذرا ختم ہو گیا ہے۔ اب میرا خدا اور تیرے سوا کوئی کفالت کرنے والا نہیں۔ میں تجھ سے اس خدا کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، اونٹ عطا فرمائے، مجھے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسباب مہیا کر۔ کوڑی نے اس کو جواب دے دیا، معذرت کرتے ہوئے کہا، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، افسوس، کیونکہ میں نے بہت سے دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے اور تو غریب تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دے دیا۔ اس نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے جواب دیا کہ یہ مال تو مجھے آباء و اجداد کے میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے سابقہ حالت کی طرف لوٹا دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح کا سوال کیا۔ جواب نے اس نے بھی کوڑی کی طرح سوال رد کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ فرشتے نے اسے بھی بددعا دیتے ہوئے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے
اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر آخر میں یہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کی سابقہ حالت میں پہنچا اور وہی سوال کیا۔ جواب میں اندھے نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں واقعی پہلے اندھا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنائی عطا فرمائی اور میں غریب تھا، اس نے مجھے غنی کر دیا۔ اللہ کی قسم میں تجھے مال لینے سے ہرگز نہیں روکوں گا۔ سبحان اللہ، تو جو مال لینا چاہے لے سکتا ہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل تجھے سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ ان دونوں نے منع کر دیا تھا، اس لیے ان کی حالت ویسی ہو گئی، لیکن یہ جو پہلے اندھا تھا اس نے اس فرشتے کو مال دینے سے انکار نہیں کیا، مال دینے لگا، لیکن وہ فرشتہ تھا، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا اس کو، تو وہ آزمائش میں پورا اترا اور وہ مال بھی اس کے پاس باقی رہا۔ بولو سبحان اللہ۔